الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم نے آج حدیث پڑھنی ہے 1108. اور حدیث کیا ہے کہ رہتی دنیا تک آزمائشیں اور فتنے رہیں گے. بندہ یہ سمجھے ایمان لے آؤ نبیوں بس جان چھوٹ جائے نا. بندہ یہ سمجھے یار ایمان لانے کا تو مسئلہ تھا اب کر لیا نا, اب آرام کی نیند سو جایا جائے کیونکہ میں حق کے راستے پہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ بل سے جو ہوتا ہے نا بھینسا, اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یار میں تو جانور کھاتا نہیں ہے, کچھ نہیں کھاتا ہوں, تو مجھے کیوں جو ہے نا شیر اور چیزیں مجھ پر کیوں حملہ کریں گے. چلیے سنیے ذرا, یہ دیکھیے حدیث ہمیں کلیئر کانسیپٹ دیتی ہے اس کا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان اس دنیا کے ساتھ کیا منشا اور کیا ارادہ ہے. عن معاویہ ابن ابی سفیان, معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے, قالا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے, ان بے شک ما بقی من الدنیا, جو رہ گئی ہے دنیا میں سے, یعنی جتنا ٹائم باقی بچا ہے, وہ بلا ان کو آزمائش ہے. بلا بلا آپ کو پتہ ہے نا, آزمائش فتنہ, وفتنہ تم اور فتنہ, وانما اور بے شک مثل عمل احدکم, تم میں سے کسی بندے کے عمل کی جو مثال ہے نا, ایسی مثال ہے کمثل الوعاء, بالکل ایک برتن کی مثال ہے. اذا طاب اعلاه, اوپر سے بھی اچھا ہوتا ہے, طاب اسفله, اوپر سے اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو نیچے سے چیک کرو تو نیچے سے بھی اچھا. وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ, اور اگر اپیرنٹلی برا ہوتا ہے تو اس کو اندر سے کھول کے بھی دیکھو اور نیچے سے بھی چیک کرو. خَبُثَ أَسْفَلَهُ, تو اس کا نچلا بھی برا ہوتا ہے. اچھا یہ بات پڑھتے پڑھتے جو مجھے احساس ہو رہا ہے نا, وہی بات ہے, ہم سب کو بڑی تکلیف ہے جو کرکٹ میں ہمیں انڈیا سے ہم 2 مرتبہ ہارے ہیں, بےعزتی بھی ہوئی ہے, انہوں نے ٹرافی بھی نہیں لی, اور پلس یہ ہے کہ اس سے پہلے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا, اور اس کے ساتھ وہ ہمیں ہرا بھی گئے ہیں, تو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے یار. اچھا اس پہ جو ہے نا, سوچ رہی تھی میں بھی, اور میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا یار پاکستان پہ برا وقت آیا ہوا ہے, ہر چیز میں برا وقت آ گیا, علماء بھی برے ہو گئے ہیں, اپنا جو ہے کرپشن اگر عروج پہ ہے, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اچھا ہو, اور تو اور کھیلوں کا میدان جو ہے نا وہ بھی خراب ہو گیا ہے. اچھے بھلے پاکستانی کرکٹرز جو کیا دنیا کے لیے تھے, لیجنڈ تھے, اور اس وقت جو ہے نا بالکل ہی وہ بھی لگتا ہے کہ کھیل ہی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو بس اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز بری ہوتی ہے نا تو ساری چیزیں بری ہو جاتی ہیں, اور ایک چیز اچھی ہوتی ہے نا تو سب چیزیں اچھی ہوتی ہے, مل کے ایک اچھی چیز جو ہے نا اس کا ایک آؤٹ لائن بنتی ہے. تو وہی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ صرف ایک برائی ہے نا, صرف ایک برائی, کبھی بھی ایک برائی, ایک باقاعدہ برائی کی لمبا چڑا پیکج ہوتی ہے, پلندہ ہوتی ہے. چلیے آگے نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں. فتنے کا رونما ہے, انفرزی ابن القمہ, القمہ مرفوعا, قرز بن القمہ سے مرفوع روایت, جس کسی ادخل علیہ الاسلام, تو اللہ اسلام کو داخل کرے گا, ثم تقع الفتن کانہا الظلل, لیکن کیا ہوگا کہ جیسے بادل چھا جاتے ہیں اتنے اس گھر کا راستہ نکلے. اسلام کا مطلب ہی آج ہمارا وہ جو ہے بیت المقدس اور بیت المقدس کا گروپ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا کسی نے شیئر کیا ٹرمپ کا 20 پوائنٹر جو ہے امن, جو اس نے فارمولا جو ہے پریزنٹ کیا ہے مسلمان, انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے. پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم پہلے دن سے اس کے ساتھ تھے, اور یہ پہنچی ہے تو سب کو نظر فارمولا جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ہے, اور اس کا فلسطینیوں کے کسی معاملے پر کوئی اثر نہیں پڑا, اور یہ بالکل ایک سرنڈر یا شکست ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی نے شیئر کیا ہوا کہ بوسنیا میں 4 سال کاسٹ ہوئی ہے, 4 لاکھ کی زندگیاں, یہ 4 سال تک اسی طرح کنسنٹریشن کیمپس تھے, اسی طرح بھوک تھی, اسی طرح جو ہے
جو नेम जो भी दुनिया की है, उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये थी कि अकवाम मुत्तहिदा ने फौज को वहाँ पे तैनात किया। टोनी टोनी ब्लेयर के अंदर जो है गजा का जो है वो इंटरिम हुक्मरान होगा, और उसके अंडर जो है ना पाकिस्तानी भी होंगे और इजिप्शियन फौजी भी होंगे, फौज से पीस कीपिंग फौज की तरह वहाँ पे गजा में और जो है ना पैलेस्टाइन में जो है तालिबान कर दिए जाएंगे। से जो नाटो सबके सब वहाँ पर बैठ देखते भी और सेम हैपन इन इराक, बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तो हम इसके साथ जो है मामला आ जाए शर्त बेहतरीन करके दिखाएगा ना, और जो हक है, खैर जो है वो जो है उसको जो है अपनी ग्राउंड स्मूथ करने की। नगर से एक सहाबी ने कहा कि नगर से मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अच्छा मेरे से मोहब्बत करने का मतलब था कि तारों तलवारों के साए में देखिएगा इस्लाम और बस सारे फितने जो है ना छोड़ छाड़ के इधर उधर की दुनिया उसके घर पर, और वो फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि एक सलमान। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी हदीस आई है, ला खैरा फिल अरबी वला फिल अजमी इल्ला बिल इस्लाम, के इस्लाम के अलावा इंसान के पास कोई ऑनर नहीं है, शहादत से बड़ा कोई दर्जा नहीं है। सारी बातें मुश्किल है, सारी बातें मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के पास सक्सेस के और उसके पैमाने बस एक ही है, और सिर्फ अल्लाह के वो वैल्यू एडिशन जो है उसको ऑनर समझता है, उसको जो है उसको हकीकी सक्सेस समझता है। बहरहाल चले जरा देखें, आगे चलते हैं। कहते हैं कि सैयदना उमर ने असल में ये बात कही थी, हुआ ये था कि जब वो बैतुल मक़दस की फतह हो गई थी, बैतुल मक़दस को सैयदना ऑफर कर दिया गया था ना, और एक गुलाम के साथ लेके चल पड़े, और उन लोगों ने ये शर्त डाली थी कि हम जो बैतुल मक़दस की जो चाबियां पसंद नहीं, तो बड़ा लंबा सफर इख्तियार किया, उस जमाने में चल पड़े, और वहां पे क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पे दरिया आया जिस दरिया के से जहां से लोग पैदल गुजर जाते थे, तो तुम्हें अपने जूते शूते उठा के कंधे पे डाल ले, कपड़े शपड़े उड़ से बारिश से चल पड़े अबू बैदा अबू बैदा भी ठहर जाइए, आप तो जो है इस्लामिक एम्पायर के हेड है, और ये कैसे आपने अपने जो है ना अपनी जरा शान मान होनी चाहिए, ऐसा ना करें। उस पर सैयदना उमर ने इस्लाम की बिना पर इज्जत अता की है असल होना, और ये हो ही नहीं सकता हम किसी और से इस तरीके से इज्जत तलाश करें, वो इज्जत हमें मिल जाती है। बातें हम भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या इन बातों को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, सवाल इस बात का। चलिए जी नेक्स्ट तीसरी तरफ, औलाद का वालिदैन की तरफ से सदका करना। आपको बता कि यहाँ में उकबा बिन आमिर से रवायत है, काला कहते हैं अता रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा वतरकत हुलियन वलम तुसी, मेरी अम्मी फौत हो गई है और उन्होंने ज़ेवरात छोड़ दिए हैं और वसीयत नहीं की, फहल यनफउहा इन तसद्दक़तु अन्हा। अच्छा, तो क्या उनको ये फायदा मिलेगा, मेरी माँ को फायदा मिलेगा अगर मैं ये इसको उनकी तरफ से सदका कर दूं? तो काला कहा, इहबिस अलैका, रोक रख अपने पर, अपना माल अपने पास। अच्छा चलिए जरा देखिए, इमाम अलबानी कहते हैं इस हदीस से पता चलता है कि अगर माँ ने वसीयत नहीं की तो औलाद को उसकी तरफ से सदका करने की इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन बाज़ अहादीस बड़ी सराहत के साथ दलालत करती है कि औलाद वालिदैन की तरफ से सदका खैरात कर सकती है। बतौर मिसाल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि सैयदना साद बिन उबादा ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी जिस साइल ने जिक्र किया वो खुद फकीर और मोहताज था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से माल रोक लेने की नसीहत फरमाई। इसी तदलाल से दाई इस बात की होती है, जब सालवी ने सवाल किया कि क्या सदका करने से इसकी माँ को फायदा पहुंचेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब की नफी नहीं की, बल्कि ये कहा कि नहीं नहीं तुम ये माल खुद ही अपने पास रखो।
تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذاتی ضرورت اور محتاجی. اچھا اس کی بل کو تھوڑا سا میں اس کو آج کی دنیا میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو دنیا سے مایا باپ چلا جاتا ہے تو جو ساری اولاد وارثین ہے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی جو ہے جو ساری وراثت ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. چلیے جی اگر سب کے سب ویل آف ہے ہم سمجھ لیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو فائن گڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب ایسا ہی سوچے. تو جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس کی وراثت کی تقسیم کرنا ٹھیک ہے کہ اس نے اس کی مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے خاص طور پہ جہاں پہ بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی وہاں پہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ جی بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی سے پہلے وصول کرنی چاہیے. جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو بڑے اچھے طریقے سے گفٹ ریپ کر کے پراپر کر کے تو ان کے اس میں دے دیجیے گا. اسی طرح جب لوگ میرے ساتھ ماشاء اللہ نیکی کے کام میں آ کے آتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر آسیہ پلیز پلیز ہمیں اس کے لیے کچھ پیسے نہیں چاہیے وی ول ڈو دس ان دی نیم آف. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنی تنخواہ مستقل لے لیجیے اس کے بعد جو ہے نا صدقہ کر دیجیے ہمیں ڈونیشنس میں دے دیجیے گا. چلیے جی ایک اور حدیث سامنے آ گئی ہے 1111 عن زیادی ابن الحسین. زیاد ابن الحسین کہتے ہیں عن ابیہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں حسین ابن قیس جو ان کے باپ ہیں حسین ابن قیس مدینہ کی آئی. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا ماذا تحمل يا عربی اے عربی پینڈوئے گاؤں میں رہنے والے کیا لے کے آیا ہے قال قمحا لیکن میں لایا قال ما اردت به او ما تريد به کیا تیرا اس کے بارے میں ارادہ ہے تو کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں. قال اردت بیعه کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو فروخت کروں اس کی تجارت کرنا چاہتا ہوں. فمسح رأسی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. قال احسن مبایعات الاعرابی اچھے طریقے سے اس اعرابی کے ساتھ خرید و فروخت. یاد ہے جب ہم بات زکوٰۃ اور جو ہے تصرفات اور جو ہے اموال سے متعلق حدیث کہ جو ہے گورنمنٹ زمینداروں کے ساتھ جو کام کے رہنے والے ہیں اور اس کے بعد اس کو شہر کے اندر جو ہے نا وہ فروخت دے شہری تاجر جو ہے نا دیہاتی تاجر کے ساتھ لیکن نہ کرنے دیجیے کہ وہ نقصان پہنچائیں گے کیسے نقصان پہنچائیں گے ملتان وغیرہ کے لوگ کتنی سستے داموں سے کرا دیا جاتا ہے. پھر ہم نے بڑے بڑے بتیس کوالٹی جو ہے مال بیچتے ہیں اس کو یہ بڑے جو ہے نا اس کو بیچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کہ اس طرح سے چھوڑا جائے کہ جس کے اندر ابیلیٹی کسی کی ایکسپیکٹیشن کی انزل ہوتا میم میرا کوئی سوال نہیں ہے لیکن مجھے بس آپ کو کہنا تھا کہ آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے جیسے یا تو آپ کا مائک. ہے. انزل کے دیکھیں مائک اوپر کیا ہوا تھا اب بہتر ہو گیا نا. ہاں اب سب پرفیکٹ اب صحیح ہے. سوری. چلیے ٹھیک ہے اللہ کرے اب ریکارڈنگ ٹھیک ہو جائے. اچھا چلیے جی سمجھ آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس عرابی کے ساتھ اچھے طریقے سے خرید و فروخت کریں. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال بدو کے معاملے سے مراد پینڈو کے معاملے میں یہ زیادہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ تک کوئی چیز پہنچانے تک زیادہ محنت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیہاتی لوگ شہری لوگوں کی نسبت سادہ لوگ ہوتے ہیں اور اگر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے تو زیادہ محسوس کرتے ہیں. چیلنج. اب آ جائیے عورت کی کمائی کرنا کیسا ہے. کیا ہے وہ جو ورکنگ ویمن. عن جابر جابر کہتے ہیں طلقت خالتی ثلاثہ میری جو خالہ کی بیٹی تھی میری جو خالہ تھی ان کو 3 طلاقیں ہو گئیں. فخرجت تجد نخلا لہا تو وہ نکلی کہ اپنا وہ جو ہے نا کھجوروں کے باغ میں جا کے پھل توڑنے کے لیے یہ ان کا پیشہ تھا اور اس کی وہ لے لیا کرتی تھی اپنی محنت کی قیمت. فلقیہا رجل فنہاہا تو انہیں ایک آدمی ملا اور اس نے ان کو منع کیا کہ آپ تو عدت میں ہیں نا. ٹھیک ہے تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں آپ نہ ایسا کریں. فاتت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت ذالک لہو، اور ان سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول میں عدت میں ہوں اور مجھے منع کیا جا رہا ہے کہ میں جا کے اپنی روٹین جو میری لیونگ لائیولیہڈ ارننگ ہے اس کے لیے کام نہ کروں. فقال لها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجی فجدی نخلک، تو چلی جا اور جا کے اپنے جو ہے نا وہ جو تیرا کام ہے نا کھجوروں کا پھل توڑنا، وہ اس کو اچھے طریقے سے کر. لعل کی، شاید یہ کہ انت صدقی منہ، تیرے پاس پیسہ ہوگا تو اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرے گی، او تفعلی خیرہ، اور اس میں سے تو کوئی نیکی والا کام بھی کرے. بینگ پروڈکٹیو اٹ سیلف اتنی بڑی نیکی کا کام ہے جو انسان کو پازیٹیو بھی رکھتا ہے اور انسان کو جو ہے کانفیڈنٹ بھی رکھتا ہے. تو جناب دیکھ لیجئے خواتین کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ کہا کہ جاؤ. اچھا اس کے اندر ایک بات اور آ گئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ طلاق کی عدت میں اور وفات کی عدت میں فرق ہے. وفات کی عدت جو ہے نا اس میں عورتوں کو اننیسسریلی نہیں نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو سوارنا سجانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اننیسسری آنا جانا جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. لیکن طلاق کی عدت ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں اپنی جاب کے اندر میٹرنیٹی لیو کی طرح کی عدت کی چھٹی ملتی ہے وہ بھی وفات کی عدت ہے، طلاق کی عدت نہیں ہے. لیکن مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ طلاق کی عدت کو بالکل ایسے ہی مناتے ہیں، حالانکہ طلاق کی عدت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ میم وفات کی عدت. ہاں نظر پوچھے. میم جو طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ باہر آنا جانا، کیونکہ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ملنا ملانا بھی بہت کم کر دیتی ہیں یا ان کو کہیں خریداری کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو کیا طلاق کے بعد وہ اپنے نارمل کام کر سکتی ہیں گھر وغیرہ کے یا باہر آنے جانے کے؟ بالکل، میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلاق کی جو عدت ہے نا وہ جی. وفات کی عدت سے فرق ہے. اچھا وفات کی عدت میں بھی اگر ایک عورت کی لائیولی ہی ہے، وہ جاب کرتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہرہ اس کے بچے ہیں، اگر وہ جاب کے لیے دہاڑی کمانے کے لیے نہیں نکلے گی تو مسئلہ تو بنے گا نا، اس کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے لیکن اننیسسریلی نہیں. سمجھ رہی ہیں نا ٹھیک بات کی؟ ہے. جی. تو جی. طلاق کی عدت فرق ہے. بلکہ طلاق کی عدت کے بارے میں جو ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، پلس وہ وہاں پہ جا کے سنگار وغیرہ بھی کرے گی کہ اس کے شوہر جو ہے وہ کسی طرح اس کے ساتھ واپس اس کو کر لے. ہوں. بہرحال چلے، لیکن اگر ایسی طلاق ہو جس کے بعد میاں بیوی اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں تو اس کے اندر ذرا حالات فرق ہیں. اس کے اندر لیکن اس کے اندر بھی کمائی کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اپنے آپ کو پروڈکٹیولی بزی رکھنے سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. لیڈیز بس کرے ہے نا، اسرٹیو ٹاک کا سیشن شروع ہونے والا، تھوڑا سا اس کے لیے سانس بچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی شیئر کر رہی ہوں طیبہ ریکارڈنگ کو.